والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المومنون کی آیتیں ہیں اعمیٰ اندھا، آنکھوں سے نابینا، البصیر دیکھنے والا، آنکھوں والا، مسیء کہتے ہیں بد کردار کو، جس کا کردار صحیح نہیں ہو، عمل صحیح نہیں، کردار صحیح نہیں، المسیء۔ الساعہ، اس صورت میں قیامت کے کئی نام آئے ہیں، ان میں سے ایک نام یہ ہے الساعہ۔ ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، لمحے کو، اور یہ قیامت کا ایک لقب ہے، قیامت کا ایک نام ہے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجیے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں وہ، وَلِلْمُسِيءِ، اور برے کام کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، تم میں بہت کم لوگ ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر انسانوں میں سے ایمان قیامت پر نہیں رکھتے، اکثر انسانوں میں سے قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنکھوں والا سے مراد آپ میں ہر وہ انسان جس کے پاس آنکھیں ہیں، ایک تو وہ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، مادہ ذات اندھا ہے، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نابینا سے مراد یہاں وہ بندہ نہیں ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا سے مراد اللہ کے ہاں اس آیت میں وہ بندہ ہے جس کی آنکھیں ہیں، ان کا استعمال صحیح نہیں کر رہا۔ سمجھ آئے؟ اب ایک بندے کے پاس آنکھیں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، کان ہے حضور کو سن رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے موجود پاتے ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ اور ایک وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، انہوں نے دیکھتے ہی حضور کو پہچان گئے کہ یہ اللہ کے نبی و رسول ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ اس صورت میں اللہ نے کہا کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتی، تو یہاں سے بصر مراد نہیں ہے، یہاں سے بصیرت مراد ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بصر ہے، دیکھنا ہے، ایک بصیرت ہے، آنکھوں سے کچھ دیکھ کر کچھ فائدہ اٹھانا ہے۔ بصر اور بصیرت، بصر اور بصیرت، بصر آنکھوں کا دیکھنا، جیسے میری آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ بصر ہے۔ ایک بصیرت ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کوئی فائدہ اٹھانا، کوئی نصیحت پکڑنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آنکھوں کو صحیح استعمال کرنے والے اور آنکھوں کو صحیح استعمال نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ ایمان والے اور نیک عمل والے ہیں میرے ہاں، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو بد کردار ہیں، بد عمل ہیں، ایمان سے محروم ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نیک و بد، بینا اور نابینا، عالم اور جاہل، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اس بات میں بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا جب برابر نہیں ہو سکتے تو کیا مطلب؟ آنکھوں کو ہم صحیح استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، کانوں سے حق کو سنیں، فائدہ اٹھائیں، زبان سے حق کو بولیں، فائدہ اٹھائیں، بدن کو حق کے لیے استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے، خصوصاً نیک عمل والے میرے ہاں بڑے محترم ہیں، دنیا میں اور آخرت میں ان کی عزت ہے، لیکن جو ایمان سے محروم برا کام کرنے والے ہیں ان کے ہاں، میرے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں۔ افلا تتذکرون،
میرے بندو کیا تم لوگ ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دوسرا مضمون بڑا پیارا ہے، دوسری آیت کا علماء کہتے ہیں کہ یہ سب سے سپر بیان ہے قیامت کا۔ اس آیت میں قیامت کا سپر ترین بیان اللہ نے دیا ہے، اعلیٰ ترین، یہ انسان کہہ نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان اپنی عقل سے تحقیق سے قیامت کو ثابت کرے، وہ یہ کہہ سکتا ہے قیامت آنے والی ہے جی، قیامت کو آنی چاہیے جی، اس سے زیادہ کوئی کلام نہیں کر سکتا وہ، اس کے اوپر تحقیق کرنے والا، عقل سے کام لینے والا۔ یہ اللہ کی وحی ہے جو اتنے زوردار الفاظ اللہ نے استعمال کیے۔ کیا فرمایا؟ دیکھیے، ان الساعہ، بے شک قیامت، لآتیتن، ضرور بضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ اندازہ کر، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ وحی کے علاوہ کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یہ سوائے وحی کے انسان کر ہی نہیں سکتا، انسان کے عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی، انسان اتنا زوردار کلام اپنے الفاظ میں کر نہیں سکتا۔ لہذا جو لوگ کہتے تھے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں، یا جو لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے بنا کر اللہ کے نبی اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے سب کی نفی کر دی کہ بھائی انسانی سوچ جہاں سے ختم، وہاں سے آگے اللہ نے کلام کر کے دکھایا قیامت کے یقینی اور سچ اور حق ہونے میں، اور اس کے ضرور بضرور آنے کے لیے۔ ان نبی تاکید ہے، لآتیتن کا الف لام، لام شروع میں جو آیا ہے یہ بھی تاکید ہے، لا ریب فیہا بھی تاکید ہے، تین تاکید ایک کلام میں جمع کر کے اللہ نے فرمایا قیامت ضرور بضرور آنے والی ہے، اس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور اکثر لوگ قیامت کو مانتے نہیں۔ یاد رکھو قیامت کا آنا انسانی عقل کے بھی تقاضا ہے، قیامت آئے، آج میرے اوپر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو ایک نہ ایک دن آنا چاہیے نا، اس ظلم کا کوئی بدلہ تو لے لے۔ 80,000 فلسطینی شہید ہوئے، ان کا بدلہ تو کہیں ہونا چاہیے نا۔ اتنا ظلم اور زیادتی، ان کے گھر گرائے گئے، دنیا میں تو ہم نہیں بدلہ لے سکے، اللہ تو ان سے لے نہیں جانا۔ یہ ایک عقل کو بھی جو نا، عقل بھی اس کو مانتی ہے کہ قیامت کا آنا حق و سچ ہے، یقینی بات ہے کہ انسان دنیا میں بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں وہ چاہتا ہے انتقام لے لے، لیکن اس سے انتقام نہیں لیا جاتا، اس پر ظلم ہوتا ہے، وہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کو ظلم سے روکا نہیں ہو سکتا، تو اس کے ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو لے کر دے گا نا۔ اس دن کا نام قیامت ہے، جس میں انسانوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کھول کر اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ سزا کی شکل میں دے کر قیامت میں فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بارش کے لیے دعا کریں، سب بہت بہت جو نا بھائی پریشانی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ رحم فرما، ہماری حالت پر رحم فرما۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری ذات کا صفات کا واسطہ امن اور عافیت بھی عطا فرما، امن اور عافیت بھی عطا فرما، برہان رحمت بھی عطا فرما، خوشحالی بھی عطا فرما، بیماریوں سے حفاظت بھی عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، ہمارے ملک کو امن عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔